المکذبین، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، کیا ہم نے اس کو ٹھہرنے کی جگہ میں نہیں ٹھہرایا؟ الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، بس ہمارا اندازہ کرنا کیسا اچھا اندازہ کرنا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پہلی آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے جو وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عقیدہ توحید آ کر امت کو سکھلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے محنت کی، تو لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، شرک شروع کیا۔ جب رسالت کو ماننے کی بات آئی تو نبوت کا بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور جب عقیدہ قیامت کی بات آئی کہ قیامت آئے گی، اپنے افعال کو صحیح کر لو، تو اس کا بھی انکار کیا، اور ساتھ یہ اعتراض کیا کہ ہمارے جو بڑے فوت ہو گئے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، کیا وہ آج تک زندہ ہوئے؟ اور یہ قرآن کریم کی آیتوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں جو ہم باپ دادا سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بس یہ شروع سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ الم نہلک الاولین، کیا جو تم سے پہلے گزرے ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ پہلوں سے مراد قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان قوموں کو، اور پھر ان کے بعد قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو جس طرح ہم نے ان پہلوں کو ہلاک کیا، پھر ان کے بعد آنے والے نافرمانوں کو بھی ہلاک کیا، اب اگر تم نافرمانی کر رہے ہو تو تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے ہم۔ اور ہلاک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے عذاب ہی مراد ہوتا ہے، یہ موت آ جانا یہ بھی ایک ہلاکت ہے۔ تو جب وہ لوگ نہیں رہے تو تم کیسے رہو گے؟ وہ دنیا کے اندر اتنے، آج ہم یہ دیکھ لیں کہ 100 سال کے بعد پورا نظام ایک چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، کہ آج سے 100 سال پہلے آپ دیکھ لیں کون لوگ اس دنیا میں حکومت کر رہے تھے، یہاں کون بس رہے تھے، اور آج کون ہیں۔ 100 سال کے بعد ہمارے نام و نشان ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک صدی کا صرف ایک سرکولر ہے کہ ہر آدمی آتا ہے اس صدی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 60 70 سال، تو ایک صدی کے اندر اندر اس کا عروج بھی ہوتا ہے اور پھر زوال بھی ہو کے وہ سب کچھ ختم اور ملیمٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس طرح ہم نے تمہارے باپ دادا کو ختم کیا تو کیا تمہیں ہم ختم نہیں کریں گے، اور تمہیں بھی ہم ختم کریں گے، ان کی جگہ پہ تمہیں لائیں ہیں، تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن بھی تم سب کو دوبارہ اکٹھا کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اکٹھا نہ کیا جائے۔ ثم نتبعهم الآخرین، یعنی پچھلے آنے والوں کو بھی اسی طریقے سے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی اگر بات کو کوئی نہیں مانتا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ زندگی، یہ انسان کی مختصر زندگی ہے، اس کو اگر بنا لے گا تو پھر یہ سمجھو کہ آخرت اس کی سنور جائے گی، اور اگر اس کو بگاڑ کے چلا گیا، یہاں عقیدے کا بگاڑ لے کے چلا گیا، افعال اعمال اخلاق کا بگاڑ لے کے چلا گیا، تو یہ سمجھو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پھر آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کوئی وہ جو ہے ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے اس کو جو ہے سکون مل سکے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان آج جو غرور اور تکبر کی وجہ سے حق بات کو ٹھکرا رہا ہے، یہ صرف اپنی پیدائش پہ تو غور کرے نا۔ اللہ نے کتنی جگہوں پہ اس کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اے انسان، تو جو گھمنڈ کر رہا ہے آج، تو اپنی پیدائش کو تو دیکھ۔ من ماء مہین، مہین کہتے ہیں ذلیل حقیر چیز کو، تو اللہ فرماتے کہ ماء یعنی حقیر پانی کے قطرے سے تجھے میں نے پیدا کیا ہے، ذلیل پانی کے قطرے۔ جس جسم سے شہوت سے نکل جائے تو وہ جسم ناپاک ہو جاتا ہے، غسل نہیں کرے گا تو وہ ناپاک رہے گا، اور جہاں بھی وہ لگ جائے، کیونکہ بذاتی ہی جو وہ قطرہ ہے وہ بھی ناپاک ہے،
ذات کے اعتبار سے بھی ناپاک ہے، پیشاب کے راستے سے وہ نکلتا ہے، تو جہاں لگے گا وہ ناپاک ہی کرے گا، جس چیز کپڑے کے اوپر لگے، جسم کے اوپر لگے، جہاں بھی لگے اس کو ناپاک کر دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مہین، یعنی یہ ذلیل قطرے سے، حقیر قطرے سے، یعنی اپنی پیدائش کو تو دیکھ، تیری پیدائش ہے کیا، ایک حقیر قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو اس کے ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہرایا ہے، یعنی اس کے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ ماں کا رحم ہے، ہم نے اس کے اندر ٹھہرایا۔ یہ خون تھا، یہ قطرہ تھا پانی کا، ذلیل حقیر پانی کا، پھر اس کو ہم نے یعنی دونوں پانی کو ملایا، امشاج نبتلی، ملے جلے پانی سے، پھر ہم نے وہاں پہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ہڈیوں کو چڑھایا، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ اب یہ ماں کے پیٹ کے اندر الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا مدت وہاں کی مقرر کر رکھی ہے، وہ کم سے کم اس کی 6 ماہ ہے۔ شادی کے بعد اگر 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حلالی تصور ہوگا، اور اگر 6 ماہ سے پہلے پیدا ہوگا تو وہ حلالی تصور نہیں ہوگا، یعنی 6 ماہ کا بچہ حلالی تصور ہوتا ہے۔ اور اس کی زیادہ مدت بھی ہو سکتی ہے، 8 ماہ 9 ماہ، عموماً 9 ماہ کی مدت چلتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ امام ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال رہے، ماں کے پیٹ میں رحم میں 2 سال رہے۔ جب یہ باہر آئے تو ان کے دانت بھی اگ چکے تھے اور یہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو اس لیے ان کے والدین نے ان کا نام ہی ضحاک، مسکرانے والا، رکھ دیا۔ یہ مسکرا رہے تھے، ان کا نام ہی وہ ضحاک رکھ دیا۔ تو زیادہ کی مدت اس سے زیادہ بھی 4 سال بھی آئی ہے، اس طرح مدت زیادہ کا کوئی نہیں کہا جا سکتا، کتنی بھی مدت ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم کیا ہے؟ 6 ماہ کی مدت ہے۔ تو الی قدر معلوم، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر وقت ہے اس وقت تک اس کو وہاں پہ ٹھہرایا ہوا ہے، اور ایسی جگہ پہ ٹھہرایا جہاں کوئی آکسیجن نہیں، کوئی آب و ہوا نہیں، اور کوئی ظاہری طور پہ خوراک کا انتظام نہیں۔ اللہ نے سارے انتظامات وہاں پہ کیے ہوئے ہیں۔ فقدرنا فنعم القادرون، اللہ فرماتے کہ کیسا ہے ہمارا اندازہ کرنا، فنعم القادرون، کتنا اچھا ہے ہمارا اندازہ کرنا، یعنی جس اندازے کے ساتھ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا۔ جب یہ انسان ماں کے رحم کے اندر وجود اس کا پورا ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ جو بچہ بن گیا ہے اس کے بارے میں کیا لکھوں، اس کے بارے میں شقی لکھوں یا سعید لکھوں، یعنی بدبخت لکھوں یا نیک بخت لکھوں، یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھوں، یا اللہ اس کی روزی کتنی لکھوں، یہ ساری باتیں، یا اللہ اس نے کس طرح مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ ساری باتیں یہ ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو کیوں ایسی، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسی چیز جو تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تم اس کے پیچھے رات دن ایک کر رہے ہو، اور جہاں پہ جانا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کمانے کے لیے تھوڑا بنایا، یہ تو اسباب کے درجے میں صحابہ کرام نے معمولی سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں کمایا اور پھر دین کا کام کیا۔ اصل تو مقصود دین ہے، لیکن آج ہم نے مقصود دنیا بنا لیا، دین کو ہم نے صرف برائے نام رکھ لیا۔ ہم نے کہا جی بس دین کا تھوڑا سا بہت نماز پڑھ لی، کوئی سجدہ کر لیا، کوئی زکوٰۃ خیرات دے دی تو بس یہ دین کا کام پورا ہو گیا۔ نہیں بھائی، مقصد یہ ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ مقصد نہیں ہے، جو کر رہے ہیں وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ دین مقصود ہے، اپنی زندگیوں کو بنانا مقصود ہے، اوروں تک اس دین کو پہنچانا مقصود ہے، یہ ہماری زندگیوں کے مقصود ہیں۔ لیکن ہمارا مقصود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مقصود دنیا بن گئی ہے، اس لیے آج ہم دنیا کے اندر کیا ہے؟ ذلیل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیوں عزت پا گئے؟ کہ ان کا مقصود جو ہے وہ آخرت تھی۔ مقصود کیا تھا؟ آخرت تھی۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی آخرت کی تیاری میں نہیں لگتا، اس آخرت کو جھٹلاتا رہتا ہے، اس کی فکر میں نہیں لگتا، غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے بندے کے لیے پھر کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہلاکت سے محفوظ فرمائے۔